ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بعد از حمد و صلات میرے لیے آج یہ سعادت ہے کہ مجھے برہان القرآن کے پلیٹ فارم سے گفتگو کرنے کا موقع ملا. ان کا ایک شیڈول ہے کہ ہفتہ وار یہ مختلف اولیاء کرام، مختلف اصحاب اور بزرگان دین کی سیرت کے متعلق کسی ایک مقرر سے گفتگو کرواتے ہیں. آج مجھ ناچیز کو اس پلیٹ فارم سے بولنے کا موقع مل رہا ہے. دعا ہے رب کریم سے کہ مجھے حق بیان کرنے کی اور پھر اس کے بعد ہم سب کو اس کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ سب کے سامنے قرآن مجید کی ایک سورہ بنی اسرائیل سے ایک آیت تلاوت کی. آیت نمبر 80 ہے. اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ یہ فرما دیجئے کہ اے اللہ مجھے داخل فرما صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور مجھے نکال لے سچائی کے ساتھ، اور اپنی طرف سے ہمیشہ کا ایک مددگار مجھے عنایت. ابھی اس آیت کے حصوں پر غور کریں. پہلے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ مجھے صدق اور سچائی کے ساتھ داخل فرما، اور بعد میں فرمایا کہ مجھے صدق اور سچائی کے ساتھ نکال لے. اب آیت کی ترتیب کو دیکھا جائے تو یہ الٹی ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب مکرم سے فرماتا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ مجھے صدق اور سچائی کے ساتھ نکال لے اور مجھے صدق اور سچائی کے ساتھ داخل فرما. یہ ویسے بھی ایک مسلم اصول ہے کہ جہاں جانا ہو اس کا ذکر بعد میں ہوتا ہے اور جہاں سے نکلنا ہو اس کا ذکر پہلے ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید نے اس اصول کو تبدیل کر دیا. پہلے یہ فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ مجھے صدق اور سچائی کے ساتھ مدینہ داخل فرما، اور صدق اور سچائی کے ساتھ مجھے مکہ سے نکال. حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد تعلق قادری کی ایک کتاب ہے فیض الرحمان. اس میں آپ نے اس کی کچھ توجیحات بیان فرمائی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں داخلے کا ذکر پہلے کیا ہے اور نکلنے کا ذکر بعد میں کیا ہے. یہ ترتیب الٹی رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کی پہلی توجیہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حبیب نے یہ دعا مانگی ہے، اپنی مرضی سے نہیں مانگی، اپنی مرضی سے نہیں مانگی، کیونکہ یہ حبیب تو وہ ہے کہ جس کے متعلق اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ میرا حبیب اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا، یہ جب بھی گفتگو کرتا ہے اس پر وحی آتی ہے تو کرتا ہے. انہوں نے پہلی توجیہ یہ بیان فرمائی کہ لوگوں کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر محبوب کی مرضی ہوتی تو وہ اپنی خواہش کے مطابق جو مسلمہ اصول ہے اس پر گفتگو کرتے، لیکن چونکہ محبوب بولتا ہے وحی الہی پر، اس لیے
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شان دکھانے کے لیے اس ترتیب کو الٹا رکھا۔ پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ مکہ پیدائش کا گھر ہے، جہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بھی ہے، یہاں پر آپ کے والدین مدفون ہیں، یہاں اپنے 52 یا 53 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ مکہ چھوڑنا آپ کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا، آپ کا روحانی تعلق مکے کے ساتھ تھا۔ اب جب آپ نے مکہ چھوڑنا تھا تو آپ کو اس چیز کا غم بھی تھا، لیکن آپ کے دل میں یہ خواہش بھی تھی کہ اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اگر مکہ چھوڑوں تو مکہ چھوڑ کر مدینہ جاؤں۔ تو اللہ اس خواہش کو جانتا تھا کہ میرے محبوب کے دل میں یہ خواہش ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان سے اقرار کر کے دعا نہیں مانگی، دعا بعد میں مانگی، ہجرت کا حکم ملنے کے بعد دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے مدینہ داخل فرما، لیکن پہلے دل میں ارادہ رکھتے ہیں کہ میں مکہ سے نکل کر مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر مکہ میں انتہا کا ظلم بھی ہوا، آپ کے اصحاب پر انتہا کا ظلم ہوا۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، حضرت بلال حبشی کے ساتھ جو رویہ مشرکین مکہ نے رکھا وہ کیسا تھا۔ خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پتھر مارے، خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معاذ اللہ تضحیک کی، آپ کے اوپر ظلم کیا، زیادتی کی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ مکہ چھوڑنا تھا، لیکن وہ جو روحانی تعلق تھا اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں مکہ چھوڑنے کا غم تھا۔ میں اس مثال کو اگر آپ کو سمجھاؤں، چھوٹا بچہ کوئی ہو، اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو بڑی پسند ہے، آپ نے وہ چیز اس سے لینی ہے، آپ وہ چیز اس سے کہیں گے بیٹا یہ مجھے دے دو، تو وہ نہیں دے گا، وہ روئے گا۔ تو اس کا حل آپ کیا نکالتے ہیں کہ اس سے متبادل کوئی اچھی چیز اس کو دیں، پھر اس سے وہ لے لیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غم تھا کہ یا اللہ مکہ کے ساتھ میرا نسبی تعلق ہے، اس کے ساتھ میرا روحانی تعلق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مکہ چھوڑنا آسان نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے مدینہ کا ذکر کیا کہ اے محبوب پہلے آپ اس سارے مدینہ کی بہاروں کو دیکھ لیں، اس مدینہ منورہ کی زیارت کر لیں، اس کو دیکھ لیں، آپ نے اس میں داخل ہونا ہے۔ جب خوشی کی خبر دی تب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ مجھے صدق اور سچائی کے ساتھ مدینہ داخل فرما، اور مجھے صدق اور سچائی کے ساتھ مکے سے نکال۔ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ حضور شیخ الاسلام نے یہ توجیہ بیان کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو انعام دے رہا ہے کہ مکہ چھوڑنے کا غم آپ کو بھول جائے گا جب آپ مدینہ کی خبر سنیں گے کہ میں تو مدینہ ہجرت کر کر جا رہا ہوں۔ یہ جب مدینہ پہنچے ہیں پھر آپ کی خوشی دیدنی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دعا روکنے کا نہیں کہا۔ آیت کا یہ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ ہے ادخلنی مدخل صدق، اے اللہ مجھے مکہ داخل فرما، مدینہ داخل فرما اور مکہ سے نکال۔ یہاں آیت رکی نہیں، آگے فرمایا اے محبوب اب آپ مدینہ آ گئے ہیں، اب آپ مدینہ میں تشریف فرما ہیں، اب ایک اور دعا مانگ لیجئے۔ اب ایک اور دعا، اب ایک نقطہ آپ کو اور سمجھاؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی اپنے نبیوں دوسروں سے کہے گا دعا مانگ لو تو کل کا صیغہ استعمال نہیں کرے گا، ہمیشہ ان کے دل میں الہام یا وحی کے ذریعے یہ بات ڈالے گا کہ آپ یہ دعا کریں، اور کسی بھی نبی کی دعا کے شروع میں آپ کو کل کا لفظ نظر نہیں آئے گا۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس بھی نبی کی دعا کو دیکھیں قرآن میں ساری ذکر ہے، کسی بھی دعا کے ساتھ کل کا لفظ استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو دعا بھی خود سکھائی کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھے صدق اور سچائی کے ساتھ مدینہ داخل فرما، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ مجھے صدق اور سچائی کے ساتھ مکے سے نکال۔ اب دعا یہاں رکی نہیں، اس دعا کے بعد اللہ نے ایک اور دعا بھی سکھائی۔ دوسری دعا یہ سکھائی کہ اے محبوب آپ یہ بھی فرما دیں کہ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، کہ مجھے
یہاں پر رہنے کے لیے ایک ہمیشہ مدد کرنے والا بھی عطا فرما. یہاں پر رہنے کے لیے ایک ہمیشہ مدد کرنے والا بھی عطا فرما. اور عطا کیسے فرما؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، یا اللہ میرا سینہ کھول دے، میرے زبان کی لکنت کو دور کر دے، میرے اوپر آنے والی مشکلات کو دور کر دے. کوئلہ رکھا گیا تھا آپ کی زبان پر، لکنت آ گئی، دعا مانگی، اے اللہ میرے لیے آسانی پیدا فرما. پھر فرمایا واجعل لی وزیرا، اے اللہ میرے لیے ایک وزیر بنا. اور وزیر کہاں کا بنا؟ من اہلی، جو میرے گھر سے ہو. اور گھر میں سے بھی ہارون آخی، میرا بھائی ہارون. تو حضرت موسیٰ کی دعا یہ ہے کہ اے اللہ میرے لیے ایک وزیر بنا. وزیر، اب دیکھیں کچھ وزیر ہوتے ہیں، کچھ وزراء. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی کہہ سکتے تھے یا اللہ میرے لیے وزیر بنا، کہہ سکتے تھے نا، ان کو کوئی روکنے والا تو نہیں. وہ تو خود خواہش ہے، اپنی خواہش کے مطابق کلام نہیں کرتے، جب بھی کلام کرتے ہیں وہی کے مطابق کرتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا، کیونکہ وزیر ہوتا ہے، کچھ وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، کچھ وزراء خاص ہوتے ہیں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگا تو ایک ہی مانگا، فرمایا اے اللہ مجھے کوئی ہمیشہ مدد کرنے والا عطا فرما. کہاں سے عطا فرما؟ موسیٰ نے تو کہا تھا نا میرے اپنے گھر سے میرا بھائی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لدن کا، اے اللہ اپنے گھر سے عطا فرما، اے اللہ اپنے گھر سے عطا فرما. موسیٰ کی دعا یہ ہے کہ اے اللہ مجھے میرا بھائی وزیر دے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایسا سلطان عطا فرما، سلطان النصیرہ، مجھے ایسا بڑا سلطان عطا فرما. اب نصیرہ پہ اوپر ہم آگے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ نصیرہ کیا ہے. اے اللہ مجھے سلطان عطا فرما، کمزور نہیں، نصیرہ، ہمیشہ مدد کرنے والا. موسیٰ نے دعا خود مانگی، موسیٰ نے دعا خود مانگی، اللہ نے قبول فرمائی. مصطفیٰ جو دعا مانگ رہے ہیں اللہ خود فرما رہا ہے اے محبوب کل آپ فرما دیجئے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے علم کے اضافے کی دعا مانگی، کیا فرمایا؟ قل ربی زدنی علما. اللہ تعالیٰ خود سکھا رہا ہے کہ اے محبوب آپ نے مانگنی ہے. موسیٰ نے مانگی قبول ہوئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی تو قبول نہ ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے گھر سے سلطان عطا کرنا تھا، پھر ایک وقت آیا کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام، آپ کی اہلیہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت اسد، آپ کے ہاں ولادت کا وقت آیا. آپ گھر سے چلی اور بیت اللہ پہنچ گئی، طواف شروع ہو گیا. اب میں وہ الفاظ تو استعمال نہیں کر سکتا، نہ میری وہ زبان اجازت دے رہی ہے کہ میں وہ الفاظ بولوں کہ جی ان کو درد اٹھا. میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ جب وقت کے سلطان نے آنا چاہا، جب وقت کے سلطان نے آنا چاہا تو مولا کائنات کی اماں کسی ہاسپٹل نہیں گئی، کسی دائی کے پاس نہیں گئی. چلو اب ہاسپٹل ہوتے ہوں گے یا نہیں ہوتے ہوں گے یہ ایک الگ معاملہ ہے. کسی دائی کے پاس نہیں گئی، کیونکہ اللہ نے ادھر محبوب سے دعا منگوائی کہ اے اللہ مجھے ایسا سلطان عطا فرما جو تیرے گھر سے ہو، کمزور نہ ہو، وزیر بھی نہ ہو، بلکہ سلطان ہو جو تیرے گھر سے ہو. جب ولادت کا وقت قریب آیا، ندا آئی کہ اے فاطمہ بنت اسد میرے گھر کا دروازہ کھلا ہے، ہم نے اپنے حبیب کو سلطان عطا کرنا ہے، تو اس گھر میں داخل ہو جا. سیدہ فاطمہ بنت اسد بیت اللہ میں داخل ہوئیں اور مولا کائنات حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت جو ہے وہ ہوئی اور آپ اس دنیا فانی میں تشریف لے آئے. اب یہاں پر دو سوال اٹھتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خانہ کعبہ میں ہی کیوں پیدا ہوئے؟ ایک تو یہ سوال ہے کہ خانہ کعبہ میں کیوں پیدا ہوئے. دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ دروازے میں سے داخل نہیں تھی ہوئی، دیوار پھٹی تھی. بھائی ابو طالب کے پاس چابی نہیں تھی، حضرت ابو طالب کنجی بردار تھے نا، خانہ کعبہ کو سنبھالتے تھے، اس کی چابی پاس تھی تو دروازہ کھل سکتا تھا، لیکن دروازہ نہیں کھلا، دیوار ہی کیوں پھٹی؟ اس کے جواب دینے سے پہلے جو پہلا سوال ہے کہ علی کعبے میں کیوں آئے،
حضور شیخ الاسلام نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا ہے. ہم تو انہی کو سنتے ہیں, انہی کو پڑھتے ہیں, ان کے جواب کے علاوہ ہمارے اندر تو کوئی نہ سمجھ آتی ہے نہ کوئی ہمت ہے. بھئی میاں بیوی میں بعض اوقات پیار محبت ہوتا ہے تو بڑائی کی جنگ چھڑ جاتی ہے. ایک کہتی ہے میں ایسی ہوں, میاں کہتا ہے میں ایسی ہوں. تو اللہ نے سوچا ہوگا نا کہ جب حضرت فاطمہ زہرا کبھی تو کہیں گی کہ اے علی میں وہ فاطمہ ہوں کہ جس کے باپ کے گھر میں قرآن اترتا ہے, جس کے باپ کے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے, تو میں تو مصطفیٰ کے گھر سے ہوں. تو حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں نے سوچا کہ علی کعبے میں کیوں آئے, تو میں سوچنے کے بعد جب اس مقام پر پہنچا کہ حضرت فاطمہ زہرا اگر مصطفیٰ کے گھر سے تھی, دلہن مصطفیٰ کے گھر سے تھی, تو دلہا بھی خدا کے گھر سے. جوڑ تبھی بنتا ہے نا, جوڑ تبھی بنتا ہے کہ دلہا اگر خدا کے گھر سے ہو. یہ وہ وجہ تھی کہ مالک کریم نے مولا کائنات کی ولادت خانہ کعبہ میں کیوں کی. اب اگلا سوال ہے کہ دروازے سے کیوں داخل نہیں ہوئی, دیوار ہی کیوں پھٹی. آپ دیکھیں نا, آپ یہاں دروازہ ہو, آپ نے آنا ہو تو آپ دیوار تو نہیں پھاڑیں گے نا, دروازہ کھول کے آ جائیں گے, دروازہ کھول کے آ جائیں گے. اللہ کو پتہ تھا کہ 1400 صدیاں جب گزر جائیں گی نا آقا کریم صلی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت ظاہری کے بعد, تو کچھ بغض علی کے لا علاج مریض آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ نہیں 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 ایسی بات تو نہیں ہے, یہ تو نہیں ہے, وہ تو نہیں ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ انا مدینۃ علم و علی بابوہا. ارے علی تو خود دروازہ ہے, علی تو خود شہر علم مصطفیٰ کا دروازہ ہے. تو وہ دروازے میں کبھی نہیں آئے گا, وہ تو دیوار سے آئے گا نا, کیونکہ دروازہ ہمیشہ دیوار کے اندر آتا ہے. تو یہ اس سوال کا دوسرا جواب تھا کہ دروازہ جو ہے وہ کیوں نہیں کھلا, دیوار ہی کیوں پھٹی. کیونکہ دروازہ دیوار میں آتا ہے, دروازہ دروازے میں نہیں آتا. اگر تو علی کو دروازہ نہ بنایا ہوتا, علم کا نہ بنانا ہوتا, تو مولا علی ضرور دروازے سے آتے. اب دروازہ تھا علم شہر مصطفیٰ کا, تبھی تو دیوار میں آیا اور دیوار پھٹی. اب اس طرف آتے ہیں کہ آیت کا جو آخری لفظ ہے کہ وَجْعَلْنِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا, کہ اے اللہ مجھے ایسا سلطان عطا فرما جو ہمیشہ مدد کرنے والا. اب اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ نصیرہ, وہ ناصرہ ہے, جس کو آپ کہہ لیں کہ اصل, اس کی اصل ناصرہ ہے کہ یہ جس لفظ سے نکل کر بنا ہے وہ ناصرہ ہے, اور اس کا مطلب ہے مدد. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ اپنی مدد نازل فرما. کہہ سکتے تھے, میں سیدھے الفاظ میں کہوں, اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں کہا یا اللہ مدد. آج ہم پر سب فتوے لگاتے ہیں کہ یہ غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں. خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا پڑھ لیں, قرآن کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ مدد نازل فرما, یہ بھی نہیں فرمایا کہ اے اللہ اپنی مدد نازل فرما. یہ کہا کہ اے اللہ اپنے گھر سے ایک مددگار دے جو ہمیشہ مدد کرنے والا ہو. نصیرہ ناصرہ سے یہ نہیں فرمایا اللہ ناصر دے جو مدد کرے, ختم ہو گیا بندہ تو مدد ختم ہو گئی. یہ فرمایا سلطان النصیرہ, یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے. قادری صاحب بیٹھے میری اصلاح کریں گے, صفت مشبہ زیادتی کا معنی دیتا ہے, ہمیشگی کا معنی دیتا ہے, زیادہ مدد. اس کی مثال اگر میں آپ کو سمجھاؤں, آپ نماز پڑھتے ہیں تراویح رمضان میں, امام کے پیچھے سامع ہوتا ہے, سامع ہوتا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے قرآن کے کو سنتا ہے, جہاں کہیں امام صاحب غلطی پر ان کو غلطی بتاتا ہے, وہ سامع سننے والا ہے. اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت سمیر, ہمیشہ سننے والا. اسی طرح ناصر کو اگر صفت مشبہ بنائے تو یہ ہے نصیر, ہمیشہ مدد کرنے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے محبوب آپ مجھ سے مددگار مانگیں, لیکن صرف مددگار نہ مانگیں, صرف مددگار نہ مانگیں بلکہ ہمیشہ مدد کرنے والا مانگیں.
مصطفیٰ نے مانگا کہ اے اللہ قیامت تک، آج صرف اس وقت تک نہیں، فرمایا قیامت تک. اب قرآن کا حکم تو تا قیامت ہے نا، تو پھر نصیر بھی تا قیامت چلے گا. قرآن کا حکم وہاں ختم نہیں ہو گیا، قرآن کا حکم قیامت تک سلامت ہے، تو قرآن کا دیا ہوا نصیر بھی قیامت تک سلامت ہے. وہ امت کی آج بھی اسی طرح مدد کرتا ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں جہاں جہاں ضرورت ہوئی مولا علی شیر خدا نے کی. اب اس مدد کو دیکھنے کے لیے میں ایک کتاب کا سہارا لوں گا. یہ آپ کے سامنے کتاب ہے حلیۃ الاولیاء. کئی لوگ کہتے ہیں نا جی بابے تو شاہی کوئی نہیں. یہ میں نے کتاب کا انتخاب اس لیے کیا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بابے تو شاہی کوئی نہیں، انہوں نے تو کوئی کام ہی نہیں کیتا، انہوں نے تو کوئی دین دا اتنے کوئی کسی قسم کا واسطہ ہی نہیں. یہ اسی بابے کی ایک لکھی کتاب ہے جس نے ولیوں کا تذکرہ کیا، جس نے ولیوں کا تذکرہ کیا. اس میں صفحہ نمبر 72 باب نمبر 4 حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی سیرت اور آپ کا حلیہ بتانے کے لیے امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ اصفہانی، یہ ان کی لکھی کتاب ہے. اس میں آپ نے ابتدا ہی کی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ مولا علی وہ تھے جنہوں نے خیبر فتح کیا. مولا علی وہ تھے جنہوں نے خیبر فتح کیا. اب خیبر ایک شہر ہے، مدینہ سے 170 یا 69 کلومیٹر دور ایک وادی ہے، ایک شہر ہے، اس کا نام خیبر ہے. اس کے اندر مختلف قلعے ہیں. اس میں مسلمان تمام قلعے تو نہ سر کر سکے، کوئی ایک مشکل قلعہ رہ گیا. تو جب مشکل پیش آئی نا اسلام کو، جب اسلام کو مشکل پیش آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھیجا ہوا وہ نصیر جو مصطفیٰ نے مانگا تھا، اسی نے اس مشکل کو حل کیا. تو اس میں وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جو ایک قلعہ تھا، اس قلعے کا نام تھا قلعہ قموس. اس سے پہلے ایک قلعہ فتح کیا تھا قلعہ نائم. جو قلعہ قموس تھا اس کا سردار اور اس کا پہرے دار اس کا نام تھا مرہب. مرہب کے متعلق آتا ہے کہ جو 1000 افراد کا مقابلہ کرنے کے لیے اکیلا ہی کافی تھا. اس کی طاقت اتنی تھی کہ 1000 افراد اس کے سامنے کھڑے ہوتے تو وہ اکیلا کافی تھا. بخاری کے الفاظ غالباً کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو علم دیا اور دے کر قلعہ قاموس فتح کرنے کے لیے. آپ سے فتح نہ ہوا، کوشش کی لیکن ناکام لوٹ کر آ گئے. آپ نے فرمایا کہ آج میں علم اس کو دوں گا، آج میں علم اس کو دوں گا جو کہ کرار ہوگا، فرار نہیں ہوگا، جو کہ کرار ہوگا. آج میں علم اس کو دوں گا جو اللہ کا بھی محبوب ہوگا اور اس کے رسول کا بھی محبوب ہوگا. صحابہ فرماتے ہیں کہ اس رات بہت اضطراب کے ساتھ رات گزاری کہ صبح علم پتہ نہیں کس کو ملتا ہے. دل میں خواہش بھی تھی کہ اے اللہ یہ علم مجھے مل جائے، دل میں اس چیز کی خواہش بھی تھی کہ اے اللہ یہ علم مجھے مل جائے. 24 رجب کا دن طلوع ہوا، 24 رجب کا دن طلوع ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا آئین علی ابن ابی طالب، علی کہاں ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ وہ آنکھوں کے مسئلے میں آشوب چشم کا شکار ہیں. تو آپ نے فرمایا اس کو بلا کر لو. لایا گیا. ایک روایت کے مطابق ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ادھر جو لکھی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ پھیرا، لیکن ایک روایت حضور شیخ الاسلام کے منہ سے یہ بھی سنی ہے میں نے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں ڈالا. مولا علی فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا اس کے بعد تکلیف ایسے دور ہوئی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ مجھے کوئی تکلیف ہے بھی کہ نہیں، مجھے کوئی تکلیف ہے کہ بھی نہیں. جب تیار کر لیا فرمایا علی یہ علم لو اور جاؤ، جانا اسلام کی دعوت دینا اور حملے میں پہل نہ کرنا. جانا اور اسلام کی دعوت دینا، حملے میں پہل
نہ کرنا۔ مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم گئے، گھوڑے پر سوار تھے، باہر کھڑے ہوئے تو کچھ یہودی دیکھ رہے تھے۔ اسی کتاب کے اندر یہ روایت بھی موجود ہے کہ جب مولا علی نے جا کر علم گاڑا نا پتھر کے اوپر، تو کچھ یہودی دیکھ رہے تھے، انہوں نے پوچھا آپ کون ہیں، آپ کون ہیں؟ تو مولا علی نے فرمایا کہ میرا نام علی ہے۔ فرمایا آپ فتح کر لیں گے، آپ فتح کر لیں گے۔ فرمایا کیسے؟ یہ بخاری کے الفاظ بھی ہیں۔ اس کو اس لیے سہارا لیا اس کا کہ جو کہتے ہیں نا بابے تے کچھ ہے ہی نہیں، تھوڑا سا ان کا بھی علاج ہو سکے کہ ان بابوں نے دین کی خدمت کی ہے، ان بابوں نے دین کی اشاعت کا کام کیا ہے۔ وہ اب ہماری کمزوری ہے کہ ہم نے ان کو کرامتی بابے بنا کر پیش کیا، وہ ہماری کمزوری ہے۔ تو بخاری کے الفاظ تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتاب تورات میں پڑھا ہے کہ علی آئے گا اور خیبر فتح کرے گا، علی آئے گا اور خیبر فتح کرے گا۔ مولا علی نے اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے دعوت کا جواب پتھر سے اور تلوار سے دیا۔ ان کا سب سے بڑا پہلوان مرحب نکل کر سامنے آیا، اس نے اشعار پڑھے، وہ اشعار آپ کو سناؤں۔ قد عالمت، جانتا ہے، خیبر، خیبر جانتا ہے، کیا جانتا ہے؟ انی مرحب، کہ میں مرحب ہوں۔ خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں۔ آگے فرماتا ہے، آگے کہتا ہے شاہ کی صلاحی بطل مجرد، میں ایسا مرحب ہوں جس کے ہاتھ میں ہمیشہ تلوار رہتی ہے، جو بڑا جنگجو ہے، جو بڑا تجربے کار ہے اور جو بڑا بہادر ہے۔ اس کے جواب میں مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم آپ نے بھی اشعار پڑھے۔ آپ نے فرمایا انا الذی ثمتنی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اب اگر منجد کو اٹھا کر دیکھیں تو حیدر لفظ شیر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ کیسا شیر؟ ہیبت ناک، جو غار میں بیٹھا دھاڑے اور شکار وہیں پر کھڑا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ میں کیسا حیدر ہوں؟ میں ایسا حیدر ہوں کہ میں کچھار کے شیر کی طرح ہیبت ناک ہوں۔ آپ نے فرمایا حملہ کر، موقع دے رہا ہوں، یہ نہ کہنا موقع نہیں دیا تھا، حملہ کر۔ مرحب آگے بڑھا، تلوار چلائی، وار خالی کیا، وار خالی کیا۔ میں نے ایک اور کتاب میں یہ روایت پڑھی ہے، اس میں الفاظ تھے کہ مولا علی نے دوسرا موقع بھی دیا۔ آپ نے فرمایا ایک موقع اور لے لے۔ اس نے دوسرا وار بھی کیا، خالی گیا۔ آپ نے اپنی ڈھال پر اس کا وار روکا، تلوار ہوا میں بلند کی، اس کے سر میں ماری، آدھا مرحب ادھر پڑا تھا، آدھا مرحب ادھر پڑا۔ یہ تھی مولا علی کی مشکل کشائی، کہ جب بھی اسلام پر کوئی مشکل وقت آیا تو مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے سلطان النصیرہ بن کر اسلام کی مدد کی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کی محبت بہت تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو ایک جگہ پر سید العرب کہہ کر پکارا۔ یہ بھی اسی کتاب میں روایت موجود ہے، حلیۃ الاولیاء میں صفحہ نمبر 73۔ حضرت حسن بن علی سے مروی ہے کہ ایک موقع پر سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اے لوگو عرب کے سردار کو بلاؤ، اے لوگو عرب کے سردار کو بلاؤ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ آپ عرب کے سردار نہیں، یا رسول اللہ آپ عرب کے سردار نہیں۔ فرمایا میں آدم، اولاد آدم کا سردار ہوں اور یہ علی عرب کا سردار، میں اولاد آدم کا سردار ہوں اور یہ علی جو ہے یہ عرب کے سردار۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ قرآن کا ظاہر بھی ہے، قرآن کا باطن بھی ہے، لیکن علی ایسی ہستی ہے کہ اس کو قرآن کے ظاہر کا بھی پتہ ہے اور قرآن کے باطن کا بھی پتہ ہے۔ علی اور قرآن ایسے ہیں، قرآن علی سے جدا نہیں اور علی قرآن سے جدا نہیں۔ تو قرآن پڑھنے والے جب تک علی کو دل میں نہیں لائیں گے تب تک ان کا قرآن پڑھنا ان کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ علی قرآن کے ساتھ اکیلا قرآن اٹھا کے کہاں جاؤ؟
قرآن تولی سے الگ ہو گئی. اور ارشاد ہے کہ ایک جگہ پر کہ یہ حوض کوثر پر میرے ساتھ میرے پاس آ جائیں گے. قرآن اور علی حوض کوثر پر میرے پاس آ جائیں گے. تو علی کو چھوڑ کر قرآن پڑھنے کا تمہیں کیا فائدہ ہے؟ علی تو وہ ہیں کہ جن کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن اس سے بغض نہیں رکھتا، مومن اس سے بغض نہیں رکھتا اور منافق اس سے محبت نہیں کرتا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب کبھی کوئی ہمارے پاس دور دراز علاقے سے کوئی نیا شخص آتا تو ہم کیا کرتے تھے، اس کو پہچانتے تھے کہ یہ بندہ مومن ہے کہ منافق. تو ہمارے پاس ایک پیمانہ تھا، ہم اس کے سامنے ذکر حیدر کرتے تھے، ہم اس کے سامنے ذکر حیدر کرتے تھے. اگر تو اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھتا تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ مومن ہے، اور اگر اس کا چہرہ مرجھا جاتا تو ہم کہتے کہ یہ مومن نہیں ہے بلکہ یہ منافق. تو ایک اور جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ علی کے بارے میں کہ آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا. حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت علی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حکمت کے کل 10 حصے بنائے، حکمت کے 10 حصے بنائے، اور ان 10 حصوں میں سے 9 حصے علی کو عطا کیے اور صرف ایک حصہ کائنات کے باقی. اسی لیے تو حضرت عمر فاروق فرماتے تھے کہ لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. پھر حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ ایسی ہستی ہے کہ حضور داتا گنج بخش آپ اپنی کتاب کشف المحجوب میں آپ کے متعلق فرماتے ہیں کہ طریقت کے معاملات میں مولا علی شیر خدا ہمارے امام ہیں. اسی تناظر میں ایک قول خطبات شاہ ولی اللہ میں موجود ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدم مبارک مولا علی کی گردن پر ہے. اس میں سیدہ فاطمہ الزہرا اور حسنین کریمین ساتھ شامل ہیں. مولا علی کی گردن پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، مولا علی کا، سیدہ کائنات کا اور حسنین کریمین کا قدم حضور غوث الاعظم کی گردن پر، اور ساری کائنات کے ولیوں کی گردن پر حضور غوث الاعظم کا قدم ہے. یہ ولایت کی ایک چین ہے، ولایت کی ایک چین ہے. جتنے بھی سلاسل چلے ہیں ان سب کا سرچشمہ و منبع مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کی ذات. پھر آپ کو جو علم ملا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. حضرت شیخ حماد دباغ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو علم کا شہر ہے اس کو علم 7 طرح سے عطا کیا گیا. کتنی طرح سے جی؟ 7 طرح سے. وہ 7 درجے کس طرح بنتے ہیں؟ پہلا علم جو دیا وہ فرمایا علم ظاہری ہے. وہ علم یہ تعلیم و تعلم علم ظاہری. خود مولا علی کا فرمان بھی موجود ہے، فرماتے ہیں کہ ایک تو وہ علم ہے جو میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں، اور ایک وہ ہے اگر میں بیان کر دوں تو تم تلوار پکڑ کر میری گردن اتار دو. یہ آپ کی کوٹیشن اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت ہے کہ مولا علی کے پاس علم ظاہر بھی تھا اور علم باطن بھی تھا. دوسرا درجہ حکمت و عدل. حکمت و عدل علم باطن کو کہتے ہیں، یہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کیا ہوتا ہے. تیسرا علم معرفت، فہم و فراست کا علم. فہم و فراست کا علم یعنی خدا شناسی کا علم، کہ جو حواس باطنیہ سے حاصل ہوتا ہے. ایک ہے ظاہری حواس جو حواس خمسہ ہیں، اسی طرح باطنی حواس بھی ہیں. تو علم حکمت و علم عدل یعنی خدا شناسی فراست کا علم مولا علی کو حواس باطنیہ سے حاصل ہوا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد بھی موجود ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو یہ آپ کا علم جو ہے کہ آپ کو علم کا ایک حصہ یہ بھی عنایت کیا گیا کہ آپ کو فہم و فراست کا علم بھی دیا گیا. پھر چوتھا ادراک. چوتھا درجہ وہ ہے
کہ جس میں آپ کو چیزوں کی حقیقت کا علم دیا، یعنی کہ کائنات میں بسنے والی ہر مخلوق اس کی حقیقت کا علم آپ کو دیا گیا۔ اس کے اوپر ایک بڑا مشہور آپ کا ایک وہ ہے ارشاد کہ آپ ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ناقوس بج رہا تھا، تو آپ نے فرمایا پتہ ہے یہ ناقوس کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں وہ بے جان چیز ہے، علم الادراک کہتے ہیں کہ جو بے جان چیز کی حقیقت کا علم ہو، بے جان جس میں جان نہیں ہے، بالکل جمی ہوئی چیز، آپ یہ گلاس، یہ کپ، یہ چمچ، یہ جمادات میں سے اس طرح کی چیز کا علم، وہ ناقوس بج رہا تھا، تو آپ نے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہ کیا کہتا ہے؟ تو اس نے خود ہی جواب بھی دیا، تو میں یہ کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا ان المولا ثبتن یبقا۔ ٹھیک ہے، یہ بے جان چیزوں کا علم۔ پھر پانچواں علم آپ کو دیا گیا ماضی کا اور مستقبل کا، خبر، علم غیب جس کو آپ کہہ لیں۔ اس کی ثبوت کے لیے جب جنگ صفین میں مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ کربلا کی وادی کے پاس سے گزرے تو آپ نے کیا فرمایا تھا کہ اے حسین صبر کرنا، یہی وہ وادی ہے جہاں پر یہ امت تمہیں شہید کر دے گی۔ کہ جو مستقبل کی خبر ہے، جو مولا کائنات مستقبل کی خبر دے رہے۔ ایک اور جگہ فرمایا قیامت کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے علم کو اٹھا لے گا اور زمین پر فقط بدترین علماء رہ جائیں گے۔ یہ آپ کی پیشن گوئی آج سے 1400 سال پہلے ہے کہ اس دنیا پر علم اٹھتا جائے گا اور جو بچ جائیں گے وہ بدترین علماء ہوں گے، یعنی کہ بدترین علم رکھنے والے ہوں۔ یہ آپ کی غیب کی پیشن گوئی۔ پھر چھٹا علم وہ بھی غیبی چیزوں کا ہی ہے، مخفی، جو قرآن کے مخفی راز ہیں۔ علی کو ظاہر کا بھی علم ہے، علی کو باطن کا بھی علم ہے، یہ چھٹا درجہ ہے۔ ساتواں درجہ کہ اس کا علم پھر کسی حد میں نہیں رہتا۔ مولا علی کو باب العلم اس لیے بنایا کہ آپ کا علم ایسا ہے کہ اس کے بعد آپ کو ایسا علم عطا کیا گیا کہ اس کے بعد آپ کے علم کی حد کوئی نہیں۔ اللہ کی ایک صفت لامحدود، تو جب اس نے اپنی صفت آگے منتقل کسی شخص میں کی تو وہ صفت منتقل ہوئی تو اس کا علم بھی اس کی طرح لامحدود ہو گیا۔ تو آپ کے علم کا بھی احاطہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کی شان ہے، شان علمیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت کے 10 حصے بنائے، 9 مولا علی کو عطا کیے اور 1 حصہ باقی کائنات کے افراد کو عطا کیے۔ پھر ایک اور جگہ مولا علی المرتضیٰ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اندر شمار کیا۔ میں اب اس طرح کا خطیب تو نہیں کہ جو وہ بڑے پیارے انداز سے ہمارے عدنان قاسمی صاحب بیان کرتے ہیں مباہلے کے دن کو، کہ جب اسلام پر مشکل وقت آیا، یہودی عیسائی وفد آیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مناظرہ کرنے کے لیے، دلائل دیے، گمان نہیں تھے، فرمایا رسول ان کو دلائل سے کام نہیں چلنا، آؤ مباہلہ کر لو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مباہلے کے دن انفسنا وانفسکم، تم خود آؤ ہم خود آتے ہیں، تو ابنانا میں حسنین کریمین کو شامل فرمایا، نساءنا میں سیدہ کائنات کو شامل فرمایا، اور انفسنا وانفسکم اس میں خود میں مولا علی کو شامل فرمایا، اور خود فرمایا نا علی منی وانا من العلی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ آپ کی شان کا عالم ہے، یہ آپ کی شان کا عالم ہے کہ آپ کو فیض منی عطا فرمایا۔ میرے سے ایک جگہ ایک شخص نے سوال کیا تھی کہ مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو مادر ذات سے ابھی کہا جا سکتا ہے؟ کسی شخص نے سوال کیا کہ مولا علی المرتضیٰ کو مادر ذات سے ابھی کہہ سکتے ہیں؟ میں نے اسے کہا حضرت صاحب مادر ذات سے ابھی تو بہت نیچے رہ جاتا ہے، مولا علی کو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود میں شامل کیا ہے، فرمایا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، اور پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ میں اور علی ایک ہی شجر سے ہیں، ایک اور جگہ فرمایا مجھے اور علی کو اللہ نے ایک ہی نور سے پیدا کیا۔ تو علی کی تو یہ شان ہے، اور تم اس کے اوپر ایک چھوٹی سی اصطلاح لگا کر جس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے۔ علی کی تو یہ شان ہے۔ 18 ذی الحج کا دن ہے، حجۃ الوداع، واپسی پر ایک مقام آیا
मकाम खुम वादी आई, वादी खुम, वहाँ पर आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मिंबर लगाओ, मिंबर लग गया। आपने फरमाया सब इकट्ठे हो जाओ, हज़ारों सहाबा का मजमा सामने है। आका अलैहिस्सलाम ने हम्दो सना बयान की। हम्दो सना बयान करने के बाद फरमाया कि ए लोगो, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, इन दो चीज़ों को थामे रखना, कभी गुमराह नहीं होगे। वो दो चीज़ें कौन थी? वो दो तोहफे दिए। एक तोहफ़ा दिया जो खुदा की तरफ से था और वो था कुरान, और दूसरा तोहफ़ा दिया वो मुस्तफ़ा की तरफ से था, वो थी मुस्तफ़ा की अहले बैत। ये कहकर फरमाया कि ऐ सहाबा मुझे बताओ, तुम जानते हो कि मैं तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे करीब हूँ? तो सब ने कहा या रसूलल्लाह बिल्कुल, आप हमारी जानों से भी ज़्यादा हमारे करीब हैं, आप हमारी जानों से भी ज़्यादा हमारे करीब हैं। तो आपने फरमाया अच्छा, गवाही देते हो, इस चीज़ की गवाही देते हो कि मैं तुम सबका वली भी हूँ? इस चीज़ की गवाही दे रहे हो कि मैं तुम सबका वली भी हूँ? तो सब सहाबा कराम ने फरमाया हाँ या रसूलल्लाह, हम गवाही देते हैं कि आप हमारे वली भी हैं। फिर उसके बाद आपने अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम का हाथ बुलंद किया और हाथ बुलंद कर फरमाया कि ऐसे सहाबा जान लो, तुमने इस बात की गवाही दी, तुमने मुझे वली माना, तो जिसने मुझे वली माना, मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। अब ग्रामर की रूह से अगर देखा जाए तो इसका तर्जमा अक्सर करते हैं कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, तो ये तर्जमा बनता नहीं, ये माजी इस्तिमरारी है। कुन्तु कंज़न मख़फ़ीजन, हदीस कुदसी है, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मैं छुपा हुआ ख़जाना था। तो यहाँ पर भी वही कुन्तु आया। तो तर्जमा जो इसका ग्रामर की रूह से बनता है वो बनता है जिसका मैं मौला था, जिसका मैं मौला था उसका ये अली मौला। इस फरमान के बाद जो विलायत अली का मुनकिर है, इस फरमान के बाद जो विलायत अली का मुनकिर है वो विलायत मुस्तफ़ा का मुनकिर। आका अलैहिस्सलाम ने खुद हाथ बुलंद कर मौला अली को वली बनाया। मौला अली ने तो नहीं कहा था कि मैं वली हूँ। 1.25 लाख के मजमे में आका अलैहिस्सलाम ने यह ऐलान फरमाया था कि मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो ये था सुल्तान नसीरा। आका अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से सुल्तान मांगा। कैसा सुल्तान? सुल्तानन नसीरा, हमेशा मदद करने वाला, हमेशा मदद करने वाला। इस पर एक वाक़या आखिरी मैं बताकर आपको अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। शायद ये बहुत कम लोगों के इल्म में होगा कि मौला अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहुल करीम की जो मिज़ार मुक़द्दस है, ये काफ़ी देर छुपा रहा है। काफ़ी देर किसी को पता नहीं था कि आपका मीज़ार कहाँ पर है। हारून रशीद के ज़माने में ये आया हुआ है। इसके ऊपर मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ कि एक शख्स था, तो वो बल्कि ख़ुद हारून रशीद बयान करता है, उसने ये तारीख़ुल खुलफ़ा में ये वाक़या बयान किया कि एक दफ़ा बादशाह सलामत का शिकार करने को दिल किया, सवारी पकड़ी, जंगल चले गए, तो वहाँ एक अजीब मंज़र देखा। कहते हैं मैं बहुत गहरा चला गया, आगे अंदर चला गया। मैंने बहुत अंदर जाकर देखा कि एक जगह पर एक शेर है और वो हिरन के सामने खड़ा हुआ है, उसको शिकार करना चाह रहा है। तो वो कहता है मैं बड़ी देर खड़ा होकर ये मंज़र देखता रहा। अचानक क्या हुआ कि हिरन ने छलांग लगाई और वो मज़ीद गहरे जंगल में चला। उसकी छलांग के बाद शेर ने भी छलांग लगाई, वो उसके पीछे चल पड़ा। तो हारून रशीद ने भी घोड़ा दौड़ा लिया।
گھوڑا دوڑا کر جب وہ اس کے پیچھے گیا تو وہ بڑا عجیب منظر دیکھتا ہے. وہ کہتا ہے کہ جو ہرن ہے وہ ایک جھاڑی کے اوپر جا کر بیٹھ گیا اور شیر بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا. شیر حملہ نہیں کرتا, ہرن کو دیکھی جا رہا ہے, حملہ نہیں کرتا, ہرن کو دیکھی جا رہا ہے. تو جب وہ کافی دیر ہرن بھی بیٹھا رہا, شیر بھی بیٹھا رہا, آخر تھک ہار کر شیر اٹھا چلا گیا اور ہرن اپنے راستے کو. وہ کہتا میں نے کافی ٹٹولنے کی کوشش کی, مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا. تو میں نے نا اپنے محل میں آ کر اپنے وزیر مشیر بلائے اور ان کو بلا کر میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی میں نے آج ایک بڑا عجیب منظر دیکھا ہے. میں نے منظر یہ دیکھا ہے کہ شیر کبھی ہرن کو چھوڑتا نہیں. اس کا اگر شکار کا دل ہے, اگر اس نے کھانا, اس کو بھوک لگی, اس کے سامنے شکار پڑا ہے, وہ اس پر حملہ کرے گا. وہ کہتا ہے میں نے منظر دیکھا ہے کہ وہاں پر ہرن بیٹھ گئی جبکہ شیر اس کے سامنے بیٹھ گیا, حملہ نہیں کیا. تو وہ جو وزیر مشیر تھے وہ کہتے تھے ہمیں تو اس طرح کی جو یہ گتھیاں یہ سلجھانی نہیں آتی. ہاں ایک کوئی علی کا بیٹا ادھر رہتا ہے جس کا نام موسیٰ کاظم, امام موسیٰ کاظم کا نام لیا گیا. اس کو بلایا گیا, آپ دربار میں آیا, آپ نے فرمایا میں نے بڑا عجیب منظر دیکھا. فرمایا کیا منظر دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے منظر یہ دیکھا ہے کہ شیر تھا, ہرن تھی, شیر نے حملہ نہیں کیا, ہرن سامنے بھی تھی. اس جگہ پر ایک مخصوص جگہ پر پہنچنے کے بعد شیر نے یہاں پر حملہ نہیں کیا. تو امام موسیٰ کاظم نے تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کیا اور مسکرا کر آنکھ کھول کر فرماتے وہ شیر دنیا کا تھا, کیسے حملہ کرتا, جدھر ہرن تھی وہاں شیر خدا کا مزار تھا. تو اس وقت پھر ہارون رشید کے زمانے کے بعد آپ کا مزار جو اب اس حالت میں ہے یہ سامنے آیا. تو لوگوں یہ سلطان نصیرہ ہے. میں نے کہا کہ نصیرہ قیامت تک ہمیشہ, جیسے اللہ بصیر ہے, سمیع ہے, اللہ ہمیشہ سننے والا ہے, اللہ ہمیشہ دیکھنے والا ہے, اسی طرح مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بھی ہمیشہ ہمیشہ مدد کرنے والا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی محبتوں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبتوں کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علی